وجہ ایمان بھی ہے، ثمرہ احسان بھی ہے، منبع ایمان بھی ہے، راز طریقت بھی ہے، رموز حقیقت بھی ہے اور بہار شریعت بھی ہے۔ کوئی خواب میں محفل میلاد دیکھے، اس کا مقام یہ ہے۔ روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں، اور یہی بات محدث ابن جوزی نے بھی نقل کی، کہ کوئی آدمی اپنے گھر میں حضور کے ذکر کی محفل سجائے، میلاد مصطفیٰ کی محفل سجائے، تو پورا سال اس گھر پر اللہ کی رحمتوں کا نزول رہتا ہے۔ پورا سال اس گھر میں اللہ کی رحمت کا نزول رہتا ہے۔ رحمت للعالمین کا ذکر ہے، اور رحمت للعالمین کے ذکر کے صلہ میں، رحمت للعالمین کے ذکر کے انعام میں اس گھر پر اللہ پورا سال اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، جس گھر میں حضور کے ذکر کی محفل ہوتی ہے۔ اور امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت فرماتے ہیں، علماء جانتے ہیں، صاحب نظر لوگ موجود ہیں، کہ علامہ سیوطی بڑے کش والے آدمی تھے، اور علماء میں صوفیاء میں آپ کا بہت بڑا نام ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں قبرستان سے گزرا اور میں نے قبر والوں کے لیے بخشش کی دعا کی۔ صوفیاء کا طریقہ ہوتا ہے، جب بھی قبرستان سے گزرتے ہیں تو قبر والوں کے لیے شفاعت کی، بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے قبرستان میں کھڑے ہو کر قبر والوں کے لیے بخشش کی دعا مانگی، اور میں نے آنکھیں بند کی تو دل کی آنکھ کھل گئی۔ میں دیکھتا ہوں تو ہر قبر سے نور اٹھ رہا ہے، ہر قبر سے کلمہ شریف کا نور ہے۔ میں سمجھ گیا یہ ایمان والوں کا قبرستان ہے، یہاں مومن لیٹے ہیں۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ایک قبر سے نور بہت زیادہ نکل رہا ہے، ایک قبر میں بہت زیادہ نور ہے۔ میں قبر والے کو نہیں دیکھ سکتا، میری آنکھیں قبر والے کو دیکھنے سے قاصر تھی۔ فرماتے میں ٹھہر گیا، کچھ دیر رکا رہا، اللہ نے فضل کیا اور میرے قبر میں ایک شخص دیکھا جو کوئی بہت بڑا ولی نہ تھا، جو کوئی بہت بڑا صوفی نہ تھا، بلکہ عام بندہ مومن تھا۔ میں نے سوال کیا، ہر قبر سے نور نکل رہا ہے، ہر قبر میں روشنی ہے، تیری قبر میں نور اتنا زیادہ کیوں ہے، روشنی اتنی زیادہ کیوں ہے؟ تو اس نے مجھے کہا کہ جب میں فوت ہوا، میرا جنازہ پڑھ کے قبر میں رکھ دیا گیا، میری قبر میں حضور آئے، اور میری قبر میں جب کملی والے آئے تو حضور نے صرف زیارت ہی نہیں فرمائی، میری قبر میں کملی والے مسکرائے بھی تھے۔ مظہر نور ازل، مظہر نور ازل، ازل تابا بد نور دوبالا تیرا۔ میری مرکز سے نکیرین پلٹ جائیں گے، ان کو مل جائے گا جس وقت حوالہ۔ میری قبر میں حضور نے تبسم بھی فرمایا تھا۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے میں نے اسے سوال کیا، تیرا وہ عمل کیا ہے، تیری وہ نیکی کیا ہے، تیری وہ عبادت کون سی ہے کہ قبری والے مسکرا پڑے؟ حضور نے تبسم فرمایا۔ آپ فرماتے اس بندے نے مجھے بتایا کہ میں ایک دکاندار تھا، ہر روز شام کو آمدن کا آدھا حصہ علیحدہ کر لیتا، آمدن کا نصف حصہ علیحدہ کر لیتا، کہ میلاد مصطفیٰ کا مہینہ آئے گا تو حضور کے ذکر کی محفل کا انعقاد کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، جشن میلاد مصطفیٰ۔ وہ کہتا ہے مجھے شوق تھا میلاد مصطفیٰ کا، مجھے ذوق تھا میلاد مصطفیٰ کا، میرے شوق نے، میرے ذوق نے میری قبر کو منبع نور بنا دیا۔ اب نور والے کے ذکر کا شوق تھا، اللہ نے قبر کو نور علی نور کر دیا۔ میرا فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس آیا نور اور روشن کتاب۔ قرآن کے صرف الفاظ ہی قرآن نہیں ہوتے، اس کے معنی بھی قرآن ہوتے ہیں۔ اب کوئی شخص کہے میں قرآن کے الفاظ کو مانتا ہوں، معنی کا انکار کرے گویا اس نے قرآن کا انکار کیا۔ حکیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب کوئی کہے میں حکیم الصلاۃ تو مانتا ہوں لیکن نماز نہیں پڑھتا، گویا وہ منکر القرآن ہے۔ قرآن لفظوں اور معنی کا مجموعہ ہے۔ یہ دو لفظ ہے، ایک نور ہے اور ایک کتاب مبین ہے۔
اب نور سے کیا مراد ہے اور کتاب مبین کا کیا معنی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس سے لے کر امام جلال الدین سیوطی تک جس کی تفسیر مرضی ہے اٹھا کے دیکھ لیں۔ عبداللہ بن عباس قرآن کے سب سے بڑے مفسر ہیں اور سب سے پہلے مفسر ہیں۔ عبداللہ بن عباس وہ مفسر ہیں جن کے لیے حضور نے دعا فرمائی، مولا عبداللہ بن عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ اور امام جلال الدین سیوطی وہ ہیں جنہوں نے 74 مرتبہ جاگتی آنکھوں سے حضور کی زیارت کی۔ اب جتنے مفسر گزرے ان میں بڑے بڑے نام آتے ہیں، جس کی تفسیر مرضی ہے اٹھا کے دیکھ لیں، جس کی تفسیر منشا ہے اٹھا کے دیکھ لیں، سب نے یہی معنی کیا ہے کہ نور سے مراد ذات محمد مصطفیٰ ہے اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، رفت و مقام مصطفیٰ، جشن میلاد مصطفیٰ، آستانہ علیہ بالا شریف، آستانہ علیہ مدینہ شریف۔ اب حضور کو نور کہا، حضور کو اللہ نے نور کہا، اور کملی والے اللہ کی سب سے پہلی تخلیق ہے۔ حضور اللہ کی سب سے پہلی تخلیق ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرا نور آیا، سب سے پہلے حضور اللہ کی سب سے پہلی تخلیق ہے۔ اور کوئی چیز بھی تخلیق ہو سے پہلے ارادہ ہوتا ہے۔ ہم بھی کوئی کام کریں تو پہلے ارادہ کرتے ہیں، چھوٹا کام ہو بڑا کام ہو، کہیں جانا ہو، میاں والی جانا ہے، لاہور جانا ہے، پہلے ارادہ ہوتا ہے۔ کوئی کام کرنا ہو، کپڑا خریدنا ہو، پہننا ہو، کھانا کھانا ہو، پہلے ارادہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں بھی جب کوئی کام کرتا ہوں تو پہلے ارادہ کرتا ہوں۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، فرمایا پہلے ارادہ کرتا ہوں پھر کن کہتا ہوں، ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ تو حضور سب سے پہلے حضور کا نور آیا اور پہلے ارادہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا میں پہلے ارادہ کرتا ہوں، پتہ چلا اللہ کا سب سے پہلا ارادہ ہی محمد مصطفیٰ، اللہ کا سب سے پہلا ارادہ محمد مصطفیٰ ہے، اللہ کی سب سے پہلی سوچ محمد مصطفیٰ ہے، اللہ کا سب سے پہلا خیال محمد مصطفیٰ ہے۔ خدا کو جب اپنا حسن دکھانے کا خیال آیا، حریم ناز کے پردے اٹھانے کا خیال آیا، عالم بزم امکا کو سجانے کا خیال آیا، محمد مصطفیٰ کو بنانے کا خیال آیا۔ اللہ کا سب سے پہلا ارادہ محمد مصطفیٰ ہے۔ حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرا نور آیا۔ اور مابیوں کا ایک بہت بڑا مولوی ہے مولانا رشید احمد گنگوئی، جسے یہ بڑے القاب سے یاد کرتے ہیں، وہ اپنے فتاوی رشیدیہ میں کہتا ہے اللہ کا سب سے پہلا ارادہ محمد مصطفیٰ ہے اور حضور کا نور سب سے پہلے پیدا ہوا۔ حضور کے صحابی حضرت جابر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ حضور نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق نور نبی کا من نور ہی، اے جابر اللہ نے ہر چیز سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ یہ من تبرانیہ نہیں ہے، من بیانیہ ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نور سے نکال کر حضور کے نور کو پیدا کیا۔ اللہ کے نور کے حصے نہیں ہیں، اللہ کے نور کے ٹکڑے نہیں ہیں، اللہ نے اپنے نور کی روشنی سے حضور کو پیدا کیا، اللہ نے اپنے نور کی چمک سے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا، اللہ نے اپنی تجلیات سے مزین کیا نور محمد مصطفیٰ، حضور کے نور کو پیدا کیا۔ سب سے پہلے تھا ان کو بنایا گیا، نور وحدت سے ان کو سجایا گیا، ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی خود خدا کو بنا کے قرار آ گیا۔ حضرت محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں یہ بہت بڑے صوفی ہیں اور بہت بڑے صاحب کشف بزرگ ہیں، سلسلہ عالیہ چشتیہ میں وحدت الوجود کے مفکر ہیں ابن عربی۔ آپ اپنی کتاب خصوص الحکم میں فرماتے ہیں اللہ کا سب سے پہلا ارادہ حضور کی ذات بابرکات ہے۔ فرمایا اللہ کا سب سے پہلا ارادہ محمد مصطفیٰ ہے،
محی الدین ابن عربی کہتے ہیں جب اللہ نے ارادہ کیا حضور کو بنانے کا تو کملی والے کو اپنی ذات کا آئینہ بنا دیا، اپنی ذات کا شیشہ بنا دیا۔ اب یہ جو آئینہ ہوتا ہے اس کا اپنا نقش نہیں ہوتا، جو اس کے سامنے آئے اس سے اپنا نقش نظر آتا ہے۔ میں خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کو دیکھنا۔ فاضل ابراہیمی کہتے ہیں نا، دیکھنے والے کہا کرتے اللہ اللہ، اللہ نہیں کہتے، حضور کو دیکھ کر اللہ اللہ کہتے ہیں، کیونکہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کو صورت تیری۔ اب جو ذات کبریا کو دیکھنا چاہتا ہے محمد مصطفیٰ کو دیکھے۔ یہی بات مجدد گولوی سیدنا حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی تھی، فرمایا صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی، بے رنگ ڈٹھے صورت تھی، بچ وعدت پھٹیاں گد گئی۔ کیونکہ یہ وہ صورت ہے، لوگوں آؤ دیکھو صورت کو مانو بے صورت کو، دیکھو احمد کو مانو احد کو، دیکھو مصطفیٰ کو مانو خدا کو۔ کیونکہ دس صورت را بے صورت دا، توبہ را کی عین حقیقت دا، پر کم نہیں بے سوجت دا، کئی ورلیاں موتی لے۔ ہر کوئی نہیں جان سکتا، ورلے ورلے خال خال۔ یہ پیر صاحب نے بڑی گہری بات کی ہے، یہ عام بات نہیں ہے، یہ بڑی خاص بات ہے۔ آپ نے من نور ہی کو پوری طرح بچایا ہے۔ یہ اللہ والے وحدت الوجود سے اسی طرح گزرتے ہیں۔ اور اہل علم کے لیے، اہل دانش کے لیے عرض کر دوں، آپ بھی سمجھ جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن۔ عربی لغت کے حساب سے یہ امر کا صیغہ ہے، اور امر ہوتا ہے مخاطب کے لیے۔ عربی میں امر بالغیب کا صیغہ ہی نہیں ہے۔ گردان اٹھا کے دیکھ لیں عربی کے، یہاں علماء بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے لوگ دانشور موجود ہیں، امر بالغیب کا عربی میں صیغہ ہی نہیں ہے، یہ ہوتا ہی مخاطب کے لیے ہے۔ اللہ فرماتا ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن، یہ امر کا صیغہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں ارادہ کرتا ہوں پھر کہتا ہوں کن۔ اگر کن کہتا ہے ہو جا، جو پہلے موجود ہے اسے ہو جا کہنے کا کیا مطلب ہے؟ یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہیں توحیدی کہلاتے ہیں، جو پڑھے توحیدی کہلاتے ہیں اور سمجھتے ہیں توحید آسان ہے، جو مدرسوں میں پڑھا ہے بتاؤ یہ تو امر کا صیغہ ہے، امر مخاطب کے لیے ہے۔ سامنے کوئی ہو اور اسے کہا ہے ہو جا، وہ تو پہلے موجود ہے، ہو جا کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہو جا کسے کہہ رہا ہے؟ پر تمہیں یہ سمجھ نہیں آئے گی، یہ وہی بتا سکتا ہے جو وصل باللہ ہو، یہی وہ بتا سکتا ہے جو اللہ کی معرفت کے خزانوں کا مالک ہو۔ فرمایا یہ صورت ہے بے صورت تھی، حضور پہلے موجود تھے۔ فرمایا پھر فرمایا کن محبوب ہو جا، اب غیر ہو جا۔ قیامت موضوع تے ٹور حسین مازاق نظر و شمس جبی، جدے ویکھے آوے رب دے یقین، اے صورت ہے بے صورت۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، بے حد نے عجب کام کیا، عجب کام کیا، حد کر دی، حد کر دی، گنجائش تنقید سبھی رد کر دی، رد کر دی۔ خود تو پردے میں نہا، خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دی۔ بولی یار رسالت، حضور تو پہلے موجود تھے، اب کہاں موجود تھے؟ کتنا عرصہ پہلے موجود تھے یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ یہ بھی سن لیں، اہل علم اور اہل دانش اور اہل محبت موجود ہیں۔ اسلام میں دماغ کا کوئی مقام نہیں ہوتا، دل کا مقام ہوتا ہے۔ دل بخارات دیتا ہے دماغ کو، دل کنٹرول کرتا ہے۔ اب میں دل تو نہیں کہتا کیونکہ اللہ جسم سے پاک ہے۔ اللہ نے یار کو رکھا، پہلے رکھا، اپنے پردوں میں رکھا، اپنی تجلیات میں رکھا۔ آج کہتے ہیں ذکر کیوں کرتے ہو، محفل میلاد کیوں کرتے ہو؟ وہ خدا نے جسے اربوں کروڑوں سال اپنے قرب میں رکھا، بندے کی کیا مجال کے محبت نہ کرے۔ کہتے ہیں نماز میں خیال آئے تو نماز نہیں ہوتی، اور بدبخت جس کی نماز پڑھ رہا ہے اس نے یار کو رکھا، خبر ہے کتنا عرصہ پہلے رکھا۔ اللہ کی عزت کی قسم اس سے زیادہ توحید بیان ہی نہیں ہو سکتی۔
کوئی بھی اس سے زیادہ توحید بیان نہیں کر سکتا. جو اپنے جات کو بڑے توحیدی کہلاتے ہیں اس سے آگے مقام حیرت ہے. سمجھتے تھے محبوب کا گھر سر عرش بری ہے، دیکھا جو وہاں جا کے نہ مکان ہے نہ مکی ہے. اس سے آگے کوئی توحید بیان نہیں کی، اس سے آگے مقام حیرت ہے. خاموشی ہے. اللہ کی عزت کی قسم جو جانتا ہے وہ بھی بیان نہیں کرتا. اگر وہ بیان کرتے تو دنیا میں رہتے ہی نہیں. اس سے آگے توحید بیان ہی نہیں ہو سکتی. امام جلال الدین رومی فرماتے ہیں اس سے آگے مقام حیرت ہے. یہی بات پیر میر علی شاہ سے پوچھی گئی. آپ نے فرمایا کوئی مثل نہ ڈھولن دی، چپ کر میرے علی تھے جا دیا بولن. میرے علی کے بولنا نہیں، اتنا بتا دے ان کی مثل کوئی نہیں. خاموش، میرے علی بولے نہیں. یار فریدی سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا اتھاں چپ دی جا ہے اللہ کوئی نہیں سکتا. محمد دے رتبے نپا کوئی نہیں سکتا. مذاہب دے جھگڑے اساں چھوڑ دیتے، محبت دا جھگڑا چھڑا کوئی نہیں. چھڑا کوئی. اس سے آگے مقام حیرت ہے. اس سے آگے کوئی توحید بیان ہی نہیں کر سکتا. یار کو نور بنایا، قد جاکم من اللہ نور. نور کا، اس نور کا بھی معنی ہے، نور کا معنی ہے انکشاف، کسی چیز کا پوری طرح کھل جانا. آنکھیں نور ہیں، کانوں میں قوت سماعت نور ہے، قوت سماعت. زبان کا ذائقہ بھی نور ہے، حواس بھی نور ہیں، دماغ میں عقل بھی نور ہے. اب آنکھوں کا نور قوت باصرہ، صورت پر منکشف ہو سکتی ہے، آواز پر منکشف نہیں ہو سکتی. آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، سن نہیں سکتی. قوت سماعت بھی نور ہے، یہ آواز پر منکشف ہو سکتی ہے، صورت پر منکشف نہیں ہو سکتی. کان سن سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے. زبان کا ذائقہ بھی نور ہے، یہ لطف اور مزہ پر انکشاف کر سکتا ہے، بو پر انکشاف نہیں کر سکتا. عقل بھی نور ہے، یہ محسوسات کا انکشاف نہیں کر سکتا، معلومات کا انکشاف کر سکتا ہے. آنکھیں نور ہے، منبع انکشاف ہے دیکھنے کے لیے. کان نور ہے، منبع انکشاف ہے سننے کے لیے. عقل نور ہے، منبع انکشاف ہے معلومات کے لیے. حضور نور ہے اور منبع انکشاف ہے ساری کائنات. ایک نور کا عالم ہر ساتھ ہے جلوہ نما سبحان اللہ. روزے کی تجلی کیا کہنے، گنبد کی ضیاء سبحان اللہ. یہ ان کے کرم سے دور نہیں، ظلمت کا دل روشن ہو جو شمس و قمر کو دیتے ہیں خیرات ضیاء سبحان اللہ. دل دیدہ سواد او ادنا، بر چہرہ نہاد استغنا، بر فرق نہادش حق تاجے لولا کلمہ سبحان اللہ. دل دیدہ نصیر ذوق ثنا، بر بخت رسائے خود نادا، کر تدہ پائے داماد لبی دامان دعا سبحان اللہ. یہ عدم کائنات کا پردہ ہے. جب تک عدم کائنات کا پردہ نہ ہٹے کائنات کا ظہور نہیں ہو سکتا. حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرا نور آیا. عدم کائنات کا پردہ نور محمد مصطفیٰ نے. وہ دیکھو نور پر ساتا عرب کا تاجدار آیا، ملی راحت غلاموں کو یتیموں کو قرار آیا. ہوئی انوار کی بارش قدم رکھا محمد نے، زمین کو چومنے عرش معلا بار. حضور کی ذات مطلق نور ہے، ایمان کا نور ہے، قرآن کا نور ہے، اسلام کا نور ہے، جسم کا نور ہے، جان کا نور ہے، زمین کا نور ہے، آسمان کا نور ہے. نور مصطفیٰ نے اندھوں کو آنکھیں دی، غیروں کو قوت سماعت عطا کی. غلافوں میں لپٹے ہوئے دلوں کو نور مصطفیٰ نے منور کیا، آرام اجسام کو روشن کیا، جہالت کو علم کے نور سے بدلا اور علم کو عدل کے نور سے بدلا. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے. ہم حضور کی شان نورانیت کے بھی قائل ہیں، شان بشریت کے بھی قائل ہیں. اللہ نے میرے نبی کو شان نورانیت بھی عطا کی، شان بشریت بھی عطا کی. لیکن یاد رکھو حضور کی بشریت تیرے اور میرے جیسے بشر
بشر نہ تھے، لباس بشریت میں کمال قدرت کا شاہکار تھے، لباس بشریت میں جلوہ حق کی تفسیر تھے، لباس بشریت میں الوہیت خداوندی کی دلیل تھی۔ بشریت مصطفیٰ کا کمال جانتا ہے، سورج کی روشنی میں سایہ نہ تھا۔ بشریت مصطفیٰ کا کمال جانتا ہے، جس میں انور پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ بشریت مصطفیٰ کا کمال جانتا ہے، پسینے سے معطر خوشبوئیں آتی تھی۔ بشریت مصطفیٰ کا کمال جانتا ہے، کوڑے کنویں میں لاب دین ڈالے شیریں ہو جائے، علی کی آنکھ پہ لگایا سرخی کافور بن گئی۔ کسی کی آنکھ کا ڈیلا نکل جائے اور وہ اپنے ہاتھ پہ رکھ کے حاضر ہو جائے، کملی والے لاب دین لگا کر وہ اس مقام پہ رکھ دے، دوسری آنکھ کی بینائی چلی بھی جائے تو وہ اور تیز ہوتی ہے۔ بشریت مصطفیٰ کا کمال جانتا ہے، پگوڑے میں لیٹ کر جس کی انگلی جدھر جاتی ہے، آسمان کی چادر کا چاند دائیں بائیں کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ بشریت مصطفیٰ کا کمال جانتا ہے، سورج ڈوب جائے، حضور اشارہ فرما دے، سجدہ حق چھوڑ کے پلٹ آتا ہے۔ بشریت مصطفیٰ کا کمال جانتا ہے، 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، حضور اشارہ فرما دے، ارے چاند کا کلیجہ چیر دے، ایک اشارے سے فلک پر چاند 2 ٹکڑے ہوا، معجزہ یہ کون دیکھے گا، دکھا سکتا ہے کون؟ دار فانی میں محمد کی محبت ہے بقا، جو نصیر ان پہ مٹا اس کو مٹا سکتا، اس کو مٹا سکتا، اس کو مٹا سکتا۔ پھر تیرے اور میرے جیسے بشر کیسے ہو گئے؟ اپنی بشریت کا تعین کر، یہاں سے ایک جوان کھڑا کریں جسے طاقت پہ ناز ہو، جرت پہ ناز ہو، اس کو کہیں کہ جا آسمان کی طرف۔ کتنا اوپر جائے گا؟ 2 فٹ، 4 فٹ، 6 فٹ پلٹ کر زمین کی طرف آئے گا۔ بشر کے پتلے تیرا مقام یہی ہے۔ نبی دونوں قدم زمین سے اٹھاتا ہے، پلٹ کے خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے۔ پڑھ کے روح الامین سورت والضحیٰ، سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ نیک و بد پہ ہوا ان کا یکساں کرم، لوگ اچھا برا دیکھتے رہ گئے۔ ہو کے گم نصیر ان کے جلووں میں ہم فضل رب العلا دیکھتے، پہچان مقام مصطفیٰ کو۔ تیرے اور میرے جیسے بشر نہیں ہے، تیرے آنے سے پہلے تجھے کون جانتا تھا؟ لم یکن شیئا مذکورا، اے انسان تیرے آنے سے پہلے تیرا کوئی ذکر نہ تھا، تیرا کوئی چرچا نہ تھا، تیرا کوئی نام نہ تھا، تیرا کوئی نشان نہ تھا، تجھے کوئی جانتا نہ تھا، تجھے کوئی پہچانتا نہ تھا۔ اکیلے محمد مصطفیٰ ہیں جن کے بارے اللہ خود کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ حضور کے ذکر کو بلند کرنے کا کام اللہ نے مولویوں کے ذمہ نہیں لگایا، پیروں کے ذمہ نہیں لگایا، مفتیوں کے ذمہ نہیں لگایا، قاضیوں کے ذمہ نہیں لگایا۔ یہ مولوی تھے، یہ پیر تھے تو بھی ذکر مصطفیٰ تھا، یہ مولوی پیر مفتی نہ ہوں گے تو بھی ذکر مصطفیٰ ہوتا رہے گا۔ ہم جو حضور کا ذکر کرتے ہیں یہ مصطفیٰ کے نام کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ایمان کی ضرورت ہے۔ دعا کرو ہمیں ضرورت کے محتاج رہے۔ مکہ کے لوگ حضور کے آنے سے پہلے حضور کے وسیلے سے دعائیں نہیں کرتے تھے؟ میری نہیں بات، اللہ کا قرآن ہے۔ جناب موسیٰ تورات پڑھا رہے ہیں، ذکر مصطفیٰ ہوا۔ جناب عیسیٰ انجیل پڑھا رہے ہیں، ذکر مصطفیٰ ہوا۔ جناب داؤد زبور پڑھا رہے ہیں، ذکر مصطفیٰ ہوا۔ جناب ابراہیم کعبہ بنا رہے ہیں، ذکر مصطفیٰ ہوا۔ جناب نوح کشتی چلا رہے ہیں، ذکر مصطفیٰ ہوا۔ جناب آدم دعا کے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ذکر مصطفیٰ ہوا۔ ذکر مصطفیٰ بلند ہے، ذکر مصطفیٰ بلند تھا اور ذکر مصطفیٰ بلند رہے گا۔ تیرے اور میرے جیسے بشر کیسے ہو؟ میرے کاندھے پہ 2 فرشتے بیٹھے ہیں، یہاں جتنے لوگ ہیں سب کے کاندھوں پہ 2 فرشتے ہیں۔ پاکستان میں، ہندوستان میں، انگلستان میں، افغانستان میں، دنیا میں جہاں کہیں ہے، سب کے کاندھوں پہ 2 فرشتے ہیں۔ ذرا ان فرشتوں کا شمار کرو، تمہارے پہاڑے ختم ہو جائیں گے۔ یہ سارے فرشتے کسی پیر کا ذکر تو نہیں کرتے، کسی مولوی کا ذکر تو نہیں کرتے، اکیلے محمد مصطفیٰ پر درود پڑھ کے حضور کا ذکر کرتے۔ بیچارہ منع کرتا ہے مسجدوں میں، منبر پر، محراب میں، طیبہ خانوں میں، ذکر نہ کرو، ذکر نہ کرو۔ میرا رب ہے نا، اسی کے کاندھے پہ فرشتے بٹھا کے یار کا ذکر کرا رہا ہے۔ بزم عالم کو
جا کر تیرا چرچا. ارے تیری حیثیت کیا ہے؟ تو کیسے مثلیت کا دعویٰ کرتا ہے؟ پہچان مقام مصطفیٰ کو، رسول اللہ کے باغیوں کی باتیں نہ سنو. ارے انسان تیری حیثیت کا ہے. خالق الانسان ضعیفا، انسان تو پیدا ہوتے ضعیف ہے، کمزور ہے. اس دنیا میں کوئی شاہ ہو یا گدا ہو، پیدا ہوتے ضعیف ہے، کمزور ہے. اکیلے محمد مصطفیٰ ہیں جن کے سامنے کھڑے ہو کر حسان بن ثابت کہہ رہا ہے خلقت مبرم بن کل عیب. حضور یہ کیوں نہیں کہتے حسان میں کیوں جھوٹ بولتا ہے، میں بشر ہوں اور بشر ضعیف ہوتا ہے. حضور اس کو دعا بھی کرتے ہیں اور چادر بھی عنایت فرماتے ہیں. یہ حضور کے نعت خوان تھے. معلوم ہوا نعت خوانوں کو کچھ عطا کرنا اور ان کے لیے دعا کرنا حضور کی سنت ہے. ہمارے محبوب نعت خوان، عالمی شہرت یافتہ نعت خوان، جن کو اللہ نے آواز بھی دی ہے اور سوز و گداز بھی دی ہے، جناب خالد حسنین خالد صاحب اب ہر سال مہربانی فرماتے ہیں، اس محفل میں جلوہ گر ہوتے ہیں، جن کو اللہ نے عشق مصطفیٰ بھی عطا کیا ہے، جو لوگوں کی دلوں کی تاروں کو چھیڑتے ہیں. یہ نعت خوانی عام بات نہیں ہوتی، یہ پکی بات ہے. حضرت بابو جی علامت فرماتے ہیں نعت پڑھتا ہی وہی ہے جس کا دربار مصطفیٰ سے انتخاب ہوتا ہے. جب تک دربار مصطفیٰ سے انتخاب نہ ہو، حضور کی بارگاہ سے بندے کو چن نہ لیا جائے، نعت پڑھنے کی توفیق ہی نہیں. اور یہ نعت خوان عام بندے نہیں ہوتے، یہ چوکیدار ہوتے ہیں عشق مصطفیٰ کے، پہرے دار ہوتے ہیں. قاعدہ فرماتے ہیں نا نعت خواہ رسول اللہ دا دیندہ پھردہ ہوکا، لے لو سودا عشق نبی دا ہو اللہ دے. یہ نعت خوانی عام بات نہیں ہے. مشکات کی حدیث ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں حسان کے لیے کملی والے خود ممبر بچھاتے اور حسان ممبر مصطفیٰ پر کھڑے ہو کر نعت پڑھتے. معلوم ہوا ممبر پر کھڑے ہو کر نعت پڑھنا صحابہ کی سنت ہے اور مجمع میں بیٹھ کر نعت سننا خود کملی والے کی سنت ہے. حسان کہتے فمحمدنا هو سیدنا فلعز لنا باجابته. محمد ہمارے سردار ہیں، ساری عزتیں حضور کے صدقے ملی، ہم تو چروائے ہیں، ہمیں کون جانتا ہے. حضور یہ کیوں نہیں کہتے حسان کیوں جھوٹ بولتا ہے، میں بشر ہوں اور بشر ضعیف ہوتا ہے. حضور چادریں عنایت کرتے ہیں. پہچان مقام مصطفیٰ کو. ارے تیری حیثیت کیا ہے؟ اے انسان 27 کمزوریاں تو تیری قرآن نے بیان کی. ان الانسان عجولا، انسان جلد باز ہے. ان الانسان کفورا، انسان کفران نعمت کرتا ہے. ان الانسان لفی خسر، انسان جب تک ایمان نہ لائے نقصان میں ہے. انہو ظلوما جہولا، انسان ظالم بھی ہے جاہل بھی ہے. کیا مصطفیٰ کو جلد باز کہہ لو گے، ظالم کہہ لو گے؟ اگر نہیں تو پھر تیری مثل کیسے ہو گئے؟ بتا مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ ارے تیرے اندر دو حرکتیں ہیں، ایک حرکت خیر ہے، ایک حرکت شر ہے. کبھی گالی نکال لی، کبھی قرآن پڑھ لیا، کبھی جھوٹ بول لیا، کبھی سچ بول لیا. کیا مصطفیٰ کے اندر حرکت شر ہے؟ اگر نہیں تو پھر تیری مثل کیسے؟ پہچان مقام مصطفیٰ کو. ہم جو حضور کا ذکر کرتے ہیں، حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں، یہ فرصت کے اوقات کا مشغلہ نہیں ہے، ہمارے ایمان کی ضرورت ہے. دعا کرو ضرورت کے محتاج رہے. میری دعا ہے اللہ اس محفل کو قبول کرے. ہمارے عزیزان میلاد کمیٹی کے جملہ عزیزان، یہ نوجوان ہر سال میں نے سلام پیش کرتا ہوں، اتنی محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں اور حضور دیکھ رہے ہیں، یہ پکی بات ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کہتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ عقیدت و محبت سے حضور کے ذکر کی محفل سے جائے، حضور محفل میں خود آ جاتے ہیں. صحابیوں کا امام ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، جسے علماء دیوبند بھی منتے ہیں اور سنت بھی تسلیم کرتے ہیں. فرماتے ہیں کوئی بندہ عقیدت اور محبت سے حضور کی محفل سجائے تو کملی والے اس محفل میں خود موجود ہوتے ہیں اور حضور دیکھ رہے ہیں، آنے والوں کی بھی دیکھ رہے ہیں اور جانے والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. امام قسطلانی فرماتے ہیں حضور امت کے حال سے واقف ہوتے ہیں اور امت کے حال کی معرفت کی بھی خبر رکھتے ہیں. اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے ہیں اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو حضور کا آنا مشاہدہ کر لیتے ہیں، میں انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ کملی والے آ گئے ہیں. شاہ نصیر الدین نہیں کہتے ذکر ان کا ہے محفل میں، وہ ہے زینت محفل، ہم سامنے ان کو بخدا دیکھ رہے ہیں. ساری عمر جدائی کٹی، آساں وچ دل سڑیا ہوں، جاگ لگن دا ویلا آیا، آساں دا دودھ کڑیا ہوں.
لکھ لکھ اج نفیر مبارک تیرا ماہی ویڑے بڑیا ہوں میں مسکین دی قسمت جاگی او دیکھو چند چڑھیا چند چڑھیا وقت لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کی کوشش قبول فرمائے اللہ اور ماں کا مشائخ کا سایہ قائم رکھے اللہ یہ بزم سے طرح قائم رکھے سب کا آنا قبول کرے وبا علینا البلاغ